10 ذوالحج کو پڑھی جانے والی سب سے افضل تسبیح، جس نے ذوالحج میں یہ تسبیح پڑھی 70,000 حج اور 70,000 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ محترم ناظرین، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آواز جب 10 ذوالحج کے صبح سویرے فضاؤں میں گونجتی ہے تو دل لرز اٹھتا ہے، روح جھوم اٹھتی ہے اور آسمان کی فضا رحمتوں، برکتوں اور نور سے بھر جاتی ہے۔ 10 ذوالحج کا دن کوئی عام دن نہیں بلکہ سال کا سب سے عظیم دن ہے، ایسا دن جو فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک ہے، ایسا دن جسے قرآن پاک نے قسم کھا کر بیان کیا، ایسا دن جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے عظیم دن قرار دیا، اور ایسا دن جو جمعہ جیسا مبارک دن بھی ہو تو اس کی عظمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور جب ایسے دن میں اللہ تعالیٰ کا خاص ذکر ایک خاص تسبیح زبان پر جاری ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ یہ زبان پر آنے والی تسبیح وہ نہیں جو انسان خود چنتا ہے بلکہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود چن کر اپنے بندے کی زبان پر جاری فرماتے ہیں۔ 10 ذوالحج جمعہ کے دن جس کی زبان پر یہ تسبیح جاری ہو جائے وہ سمجھ جائے کہ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ نے خود جاری کی ہے۔ یہ تسبیح وہی پڑھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں، یہ تسبیح نصیب والے پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب بھی اس سے محبت کرو، اور پھر زمین والوں میں بھی اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ 10 ذوالحج یوم الخر جمعہ کے بابرکت دن کے حوالے سے ایک خاص تسبیح پڑھنے کا عمل ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو زبان پر جاری ہو جائے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی زبان پر جاری کروائی ہے۔ یہ تسبیح وہی پڑھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں، نصیب والے ہی سال بعد یہ موقع حاصل کر پاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا موقع ہے جس سے انسان کی خواہشات، اس کی حاجات، اس کی تمام تمنائیں پوری کی جاتی ہیں۔ تو اس خاص تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور اسے اپنے عزیز رشتہ دار دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے، کیونکہ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی منزل آسان کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تسبیح کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، یہ ذکر کسی عام دن کی بات نہیں، یہ الفاظ کسی عام لمحات کے نہیں، یہ وہ تسبیح ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زبان پر جاری فرماتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے پیچھے رب تعالیٰ کا خاص انتخاب ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ اچانک صبح فجر کے بعد یا کسی خلوت میں یا قربانی کے دن کے سناٹے میں، جب سب لوگ دنیا کے بکروں، جانوروں، تہواروں اور مصروفیات میں گم ہوتے ہیں، تب کسی بندے کی زبان پر اگر یہ تسبیح آ جائے تو وہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اے اللہ، یہ کیسے ممکن ہوا، یہ الفاظ کہاں سے آ گئے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے لیے چنتے ہیں۔ 10ویں ذوالحج کا دن یوم الخر یعنی قربانی کا دن، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے محبوب ترین مال کو قربان کرنے کا دن، اور جمعہ ہفتے کا سب سے افضل دن، سید الایام مسلمانوں کا ہفتہ وار عید کا دن۔ یہ دونوں دن جب ایک ساتھ آ جائیں تو ایک ایسا روحانی اور نورانی ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور ذکر و تسبیح کے ذریعے انسان دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے۔ ایسے دن میں اگر کوئی بندہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ جیسے الفاظ میں مشغول ہو جائے تو وہ در حقیقت زمین پر بیٹھا ہوتا ہے مگر آسمانوں میں اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، جو تسبیح آج کے دن زبان پر جاری ہو جائے وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور ہدایات کا پیغام ہوتے ہیں۔ ایسی تسبیحیں خود بخود نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہوتی ہیں، اور یہ وہی پڑھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ خود چاہیں، جیسے اللہ تعالیٰ چن لیں، جس کے دل کو نرم کر دیں، جس کے دل میں نور ڈال دیں، جسے اپنی طرف کھینچ لیں۔ یہ نصیب والوں کی پہچان ہے کہ وہ 10 ذوالحج جیسے عظیم دن کو محض گوشت اور خون کی قربانی تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اپنے دل کو، اپنی خواہشات کو، اپنی دنیا کو اللہ تعالیٰ کے حضور قربان کر دیتے ہیں۔ اس دن کی تسبیح صرف نجات کی کنجی نہیں بلکہ قرب الہی کی سیڑھی ہے۔ جب زبان پر اللہ اکبر آ جائے تو سمجھو دل سے دنیا کی برائی نکل گئی، جب الحمد
अल्हम्दुलिल्लाह निकले तो समझो शुक्र गुजारी का दरवाज़ा खुल गया। जब सुबहान अल्लाह अदा हो तो समझो बंदा अल्लाह ताला की कुदरत पे ईमान ला चुका है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाए तो बंदा शिर्क व कुफ्र के दायरे से बाहर आ चुका, और जब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़बान पर हो तो समझो कि बंदा मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के सहारे पर आ चुका है। यही 5 तस्बीहें इस दिन की ख़ास निशानियां हैं, और इन अल्फाज का विरद अगर जुमा के दिन वो भी 10 ज़ुल्हिज के मुबारक तरीन दिन हो तो वो तस्बीह आसमानों को लरज़ा देती है, अल्लाह ताला के अर्श को हिला देती है। फरिश्ते झुक झुक कर इस बंदे के लिए दुआ करते हैं। रिवायात में आता है कि 10वें ज़ुल्हिज की सुबह अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहमत नाज़िल फरमाते हैं और इन बंदों को खुद ही याद करते हैं जो इसकी याद में मशगूल होते हैं। अगर आज के दिन आपका दिल जिक्र की तरफ माइल हो, ज़बान पर तस्बीह खुद ब खुद आ जाए, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला आपको ख़ास बना चुके हैं और आप इन खुश नसीबों में शामिल हो चुके हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी तरफ बुला लिया है। क्या ये कम सादत है कि एक बंदा कुर्बानी से पहले अपने दिल को अल्लाह ताला के हुजूर पेश करे, या ये कम दर्जे की बात है कि एक बंदा अपने दिल की अलाइशों को तस्बीह के ज़रिए धो डाले। याद रखें, जिस्म की कुर्बानी से पहले अगर दिल की कुर्बानी पेश कर दी जाए तो वो कुर्बानी अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब होती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, यानी ना इन जानवरों का गोश्त अल्लाह ताला तक पहुँचता है ना खून, बल्कि अल्लाह ताला तक तुम्हारा तकवा पहुँचता है। नाज़रीन, वो कौन खुश नसीब लोग होते हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं। ऐसे बंदे जो दुनिया की नज़रों में आम होते हैं, लेकिन अर्श वाले के नज़दीक इनकी हैसियत ऐसी होती है कि फरिश्ते भी इनके लिए दुआएं करते हैं। तो ये वीडियो इन्हीं खुश नसीबों के बारे में, इन खुश नसीबों की एक पहचान, एक ये तस्बीह है जो सिर्फ वो ही पढ़ पाते हैं जिन्हें अल्लाह ताला खुद चाहते हैं। तो नाज़रीन, ज़ुल्हज के ये जो दिन हैं ये अल्लाह ताला के नज़दीक साल के सबसे अजीम दिनों में शुमार होते हैं। यही वो दिन हैं जिनके बारे में कसम खाकर रब ताला ने कुरान पाक में फरमाया, कसम है फज्र की और इन 10 रातों की। यही वो 10 रातें हैं, ज़ुल्हज की पहली 10 रातें। ये दिन जो हैं आम दिन नहीं होते, ये रातें कोई आम रातें नहीं होती, ये वो दिन होते हैं, ये वो रातें हैं जिनमें नफल इबादत का सवाब फ़र्ज इबादत के बराबर और फ़र्ज इबादत का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इन दिनों में एक ऐसी तस्बीह है जो ऐसा जिक्र है जिसे पढ़ना हर किसी के नसीब में नहीं आता। अल्लाह ताला के वली जिन्हें अल्लाह ताला दोस्त बनाते हैं और इन दिनों में इस तस्बीह को अपनी ज़बान की जीनत बनाते हैं। नाज़रीन, अगर आज के दिन आपका दिल खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ माइल हो रहा है, अगर आज की सुबह आपके कानों में अजान की आवाज़ ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, अगर दिल में नरमी, आंखों में नमी और ज़ुबान पर तस्बीह जारी हो रही है, तो रुक जाइए और शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है। ये नसीब का मामला है, ये मुकद्दर का दरवाज़ा है, ये रब ताला की तरफ से बुलावा है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या इस मौजू पर गौर कर रहे हैं तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक पैगाम है कि मेरे बंदे लौट आ, अभी भी वक्त है, मैंने आज तुझे अपनी तस्बीह की तौफीक दे दी, अब तो रुक ना जाना। नाजरीन, अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों में जिस वक्त भी तस्बीह की चिंगारी पैदा करते हैं तो वो दरअसल एक रूहानी इनकलाब की इब्तिदा होती है। ये चिंगारी आग बनकर दिल की गफलत को जला देती है, गुनाहों को भस्म कर देती है और ईमान को चमका देती है। यही तस्बीह कल बरोज़ क़यामत शिफा का जरिया बनेगी, कब्र की वहशत में नूर बनेगी, मेज़ान अमाल में वजन बनेगी और अल्लाह ताला की कुर्बत का जरिया बनेगी। यहाँ तक कि हदीस पाक का मफ़हूम है, जो शख्स एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है, इसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। तो तसव्वुर करें, अगर आज आप सैकड़ों मरतबा ये तस्बीह पढ़ें तो जन्नत में कैसा बाग तैयार होगा। ये तस्बीह उस वक्त की जाती है जब दिल वाकई अल्लाह ताला के लिए धड़क रहा हो। ये जिक्र उस वक्त तक जारी होता है जब बंदा दुनिया को छोड़कर अपने रब की तरफ रुजू कर चुका हो, और सबसे बढ़कर ये तस्बीह नसीब वालों के हिस्से में आती है। लाखों लोग आज की सुबह सोकर गुजार देंगे, लाखों लोग दुनियावी तैयारों में मसरूफ़ रहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला चंद मखसूस दिलों को चुनते हैं जिनकी ज़बान पर अपनी तस्बीह जारी फरमाते हैं। अगर आप उनमें से हैं तो सजदा शुक्र अदा करें। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब अल्लाह वाले इन 10 दिनों में अपनी रूह को तस्बीह से ताज़ा करते। हज़रत राबे बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि मैंने दुनिया की हर शय को और जब सिर्फ अल्लाह ताला को पाया तो इसने अपनी याद मेरे दिल और ज़बान पर हमेशा के लिए बसा दी। तो अल्लाह ताला जब किसी को चाहते हैं तो इसे अपने करीब बुलाते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी पर ख़ास करम करते हैं तो इसे दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद
یاد کر کے اپنی یاد میں گم کر دیتے ہیں اور تب وہ تسبیح و ذکر بندے کے لبوں پر قدرتی طور پر جاری ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین 10 ذوالحج تک جس کی زبان پر یہ تسبیح خود بخود آ جائے تو وہ سمجھ لے کہ یہ تسبیح اس کی زبان پر جاری کی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بلانا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب تعالیٰ فرماتے ہیں اب تو میرا ذکر کر اور میں تجھے یاد کروں گا۔ تو وہ تسبیح یہ ہے جو آپ 10 ذوالحج جمعہ کے دن کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو نماز جمعہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کی فضیلت و اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور روایات کے مطابق جمعہ کے دن میں ایک خاص گھڑی ایسی بھی آتی ہے جس میں انسان کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس کی حاجات پوری کی جاتی ہیں۔ جو عصر کے وقت بہت قریب ہے تو آپ اگر عصر کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت و فضیلت انہی 3 اوقات میں زیادہ ہے، تو آپ نے اس ببرکت دن میں اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنانا ہے۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جائے گی۔ بن مانگے اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، عزت دولت شہرت جس چیز کا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے۔ تو محترم ناظرین وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے 10 ذوالحج جمعہ کے دن وہ کون سے ببرکت کلمات، وہ کون سی تسبیح اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تسبیح وہی لوگ پڑھ پاتے ہیں جو خوش نصیب ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے 10 ذوالحج جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو آپ نے سب سے پہلے نماز ادا کر لینی ہے اور اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ اور اگر جانور ذبح کرنے کے بعد آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اس کی تلاوت 1 مرتبہ سماعت بھی فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے ہر مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے کلمے کی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور پاکیزگی کو بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ تعالیٰ بلند و برتر کی مدد سے۔ اس کی آپ نے مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر تسبیح آپ کے پاس موجود نہ ہو تو ہاتھوں کی انگلیوں پر توجہ اور دھیان سے گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ تعداد میں کمی بیشی بالکل بھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں جیسے تیسرا کلمہ تو فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمت ان پر سایہ کرتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی خاص مجالس میں فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، میزان میں بھاری ہے، زبان پر ہلکا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر، جنت کا خزانہ، لا الہ الا اللہ توحید کا اعلان، جنت کی کنجی، اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی عظمت و بلند و مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ، غم اور مشکلات کا حل۔ تو آپ نے یہ تسبیح بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 ذوالحج جمعہ کے دن یعنی یوم الخر کے دن
کے صدقے آپ کی تمام کاوشوں کو، قربانیوں کو اور ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، اور تسبیح کی برکت سے آپ کے تمام معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، تمام مشکلات کو دور فرما دیں، آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائیں، مالک آپ کی تنگی کو دور فرما کر رزق میں کشادگی عطا فرمائیں اور آپ کی نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو آپ نے اس ببرکت دن میں اس عمل کو لازمی کرنا ہے، کیونکہ جو بندہ اس ببرکت دن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرتے ہوئے اس عمل کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ آمین۔ جزاک اللہ۔